سے ہم دور ہو گئے ہیں، اس کے نتیجے آپ کے سامنے ہیں، اس وقت ہمارے سامنے حالات ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، یا آپ دن رات بہت عبادت نہیں کر سکتے ہیں، میرے پیارے پیارے عزیز، 5 وقت کی نماز اللہ نے ہم پر اور آپ پر فرض کی۔ نماز کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بیمار ہوں، کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا فرض ہے، بیٹھنے کی طاقت نہ ہو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی آپ کو کسی حال میں اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہ قاری صاحب ہیں، یہ آپ کی مسجد کے امام بھی ہیں۔ اب ان سے ابھی ہم نے پوچھا نہیں کہ آپ کی مسجد کا کیا حال ہے، نمازی کتنے آ رہے ہیں۔ خالی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجد کو آباد کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ کے بندے مسجد کو آباد کرتے ہیں تو مسجد دعائیں دیتی ہے، اللہ تیرے بندے مجھے آباد کر رہے ہیں، تو ان کی گھروں کو آباد کر۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ویران کرتے ہیں تو مسجدیں بددعا بھی کرتی ہیں، اے اللہ تیرے بندے مجھ کو ویران کر رہے ہیں، تو ان کو ویران کر دے۔ اے میرے پیارے عزیز، میری بہت پیار و محبت سے گزارش ہے کہ مسجد کی آپ دعائیں دیجیے۔ قاری صاحب امام ہیں، اپنے امام کا احترام کی، یہ بھی میں بتا دوں، ورنہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اماموں کو اپنا غلام سمجھنے لگے ہیں۔ یہ امام ہے تو ہمارا غلام ہے، ایسا خیال مت کرو، یہ سوچو کہ یہ میرا امام ہے، میں اپنے امام کا غلام ہوں۔ یہ تصور، یہ خیال ہونا چاہیے۔ اپنے سجدوں سے اپنی مسجد کو آباد کرو۔ حدیث پاک میں ہے جو فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا وہ ایمان کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لے کر نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک سرکار کی، بیٹھے 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 بیٹھے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی آئیں گے کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنی مسجد کو آباد کیجیے اور آپس میں اخلاق و محبت کو قائم کیجیے۔ ہر اختلاف سے، پارٹی بندی سے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور یہ سوچئے کہ جو ایمان والا ہے وہ کسی خاندان کا، کسی برادری کا، کسی کونے کا ہو، کسی ملک کا ہو، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے اور یہی اللہ کے نبی نے احادیث پاک میں تعلیم دی ہے۔ اخلاق و محبت سے رہیے، حلال کمائیے، حلال کھائیے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، سب کو نمازی بنائیے۔ سویرے اٹھ جائیے، خود بھی اٹھیے، اپنی بیٹیوں کو اٹھائیے، بھائیوں کو اٹھائیے، چلو مسجد چلتے ہیں۔ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو، بچیوں کو اٹھائیے کہ بیٹی ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور تم اپنے گھر کو مسجد بناؤ، سبحان اللہ۔ ہے نا؟ تمہارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی خوشیوں کی بارش ہوگی، اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوگی، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور گناہ کی زندگی سے بچائے۔ آمین۔ جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، چغلی، حرام کمانا، حرام کھانا، ہے نا، دوسروں کے مال ہڑپ لینا، دوسروں کو ستانا، پریشان کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے محبوب ناراض ہوتے ہیں۔ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور وہ کام کرو، کوشش کرو ہم اتنی اچھی زندگی گزاریں جس سے میرا خدا راضی ہو جائے اور میری نبی راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اچھے اچھے کام کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ درود شریف پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب میں پیدائش پر کے سلام پڑھتا ہوں۔ صرف خدا بندے قدرت کی ذات گرامی تھی اور خالق کائنات کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی عز مجدہ نے چاہا، جل شانہ نے چاہا کہ ہماری معرفت اور بھی کسی کو حاصل ہو تو سب سے پہلے ہمارے آقا، دونوں عالم کے پیارے پیارے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور پاک کو پیدا فرمایا۔ رب قدیر نے جب چاہا حضرت آدم کو پیدا کیا اور نور گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم میں ودیت فرمایا، فرشتوں کو آرڈر فرمایا، حکم کیا آدم کو سجدہ کرو۔ پھر نور پاک منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف لایا۔ بعد نکاح سرکار آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جلوہ گر ہوا۔ اللہ کے حبیب تشریف لا رہے تھے،
رحمت عالم جلوہ گر ہو رہے تھے، فرشتے حاضر دربار اقدس ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. آئیے ہم اور آپ بھی ادب سے کھڑے ہو کر سلام